مجھے یہ بھی پتا ہے کہ لفظوں کی حساسیت کیا ہوتی ہے، میں پھر بھی کہہ رہا ہوں ہم اپنے مذہب کی ہر چیز قرآن سے ثابت کر سکتے. ہم اپنے کالے لباس سے لے کے ذوالجناح کی تعظیم تک ہر چیز بڑے احسن طریقے سے قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں کے چہروں پہ ہلکی سی پریشانی آئی ہے ان کی پریشانی دور کیے دیتا ہوں. ہمارا مذہب قرآن میں اس لیے ہے کہ ہمارا امام قرآن میں ہے. بسم اللہ سرکار. مذہب ہمارا قرآن میں اس لیے ہے، ہمارا امام قرآن میں ہے. اور مذہب ہمیشہ پہچانا ہی امام کی وجہ سے جاتا ہے. مذہب میں امام کی بڑی اہمیت ہے. جن کے ہاں امام کی اہمیت کم تھی انہوں نے نعرہ بلند کر دیا کہ اعمال اچھے ہونے چاہیے، اعمال ٹھیک ہونے چاہیے، قیامت والے دن فیصلہ اعمال پہ ہونا ہے. میں باوضو ممبر پہ ہوں، مجھے 14 کی صداقت کی قسم، قیامت والے دن فیصلہ اعمال پہ نہیں امام پہ ہونا ہے. بسم اللہ سرکار. فیصلہ اعمال سے پہلے امام پہ ہونا. اگر امام اچھا ہوا تو قرآن کہتا ہے گناہگار بھی پار جا سکتا ہے. لیکن اگر امام ہی اچھا نہ ہوا پھر نہ تہجد کا کوئی فائدہ ہے، پھر نہ نماز کا کوئی فائدہ ہے. اعمال تلنے ہیں امام کی وجہ سے، اعمال دیکھے جانے ہیں امام کی وجہ سے. جن بندوں کے ہاں امام اچھا نہیں تھا انہوں نے اعمال پہ زور دے دیا، جن کا امام اچھا تھا انہوں نے اعمال کو چھوڑ دیا. جبکہ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ اعمال کی وجہ سے نہیں، امام کی وجہ سے بخشش کا فیصلہ ہونا ہے. کوفے کے منبر پہ امیر ممکنات بیٹھے تھے، ایک سائل نے آ کے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا یا علی یہاں ہم آپ کو بلاتے ہیں، آپ ہماری مدد کر دیتے ہیں، لیکن یا علی اگر میدان محشر میں ہماری نیکیاں کم ہو گئی، ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے، وہاں ہم آپ کو مدد کے لیے بلائیں تو کیا یا علی آپ وہاں بھی ہماری مدد کریں گے؟ مولا علی نے جملہ کہا مومن کے سینے میں ٹھنڈک کے لیے. علی مسکرا کے فرماتے ہیں جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا، جہاں اعمال تولے جائیں گے وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. اس نے کہا یا علی اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے تو یا علی کوئی نشانی بتائیے، آپ کے سر پہ تاج ہوگا، کوئی نورانی تخت ہوگا، کوئی نوری محل ہوگا، کوئی مقدس حجاب ہوگا، کہاں آپ کو ڈھونڈیں گے؟ علی مسکرا کے فرماتے دائیں بائیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، انا صاحب المیزان، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا، تول ہی علی رہا ہوگا. اس نے کہا اچھا مولا اگر آپ تول رہے ہوں گے پھر اگر نیکیاں کم ہو گئی، آپ تو عادل ہیں، آپ تو عدل کریں گے، اگر ہماری نیکیاں کم ہو گئی تو پھر یا علی تجھے ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ علی مسکرا کے فرماتے وہاں تک پہنچانا اگر تمہاری نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا تو ہم فرشتوں سے کہیں گے ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھ دو، دوسرے میں ہماری ولا رکھ دو. ایک میں گناہ رکھے جائیں گے، دوسرے میں ہماری ولا رکھی جائے گی. پھر ہم دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت جنت میں لے کے جاتے ہیں. بسم اللہ بابا سے فیصلہ ہونا ہے امام کی وجہ سے. امام اچھا ہونا چاہیے، امام ٹھیک ہونا چاہیے، پار جانے کی گنجائش ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی امام اچھا ہوگا اعمال تو اپنے ہی کام آنے. تو اپنے باپ کو نماز بھیج سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اعمال ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں. پڑھے کوئی اجر کسی کو، روزہ رکھے کوئی ثواب کسی کو. اس کا مطلب کوئی کسی کو دے سکتا ہے. تو جب تو باپ کو دے سکتا ہے علی نوکروں کو نہیں دے سکتا. مولا امیر المومنین نے اپنی نمازوں میں سے تو ہمیں نمازیں اٹھا کے دینی نہیں. کائنات کی عبادتیں بھی تھوڑی پڑ گئیں
اور علی کی خندق کی ایک ضربت جو ہے وہی ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ لہذا دنیا میں کوشش کرنا امام ٹھیک رہے، امام اچھا رہے۔ اب یہ نہیں کہ صرف علی کو مان لیا ہے تو اب یہی نہیں، اب ساری زندگی علی ولی اللہ پہ پکے رہنا، ولایت علی کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ زمانہ لاکھ سازشیں کرے گا، زمانہ بن بن کے تمہارے سامنے آئے گا، لوگ تم سے علی چھیننے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کرنا سب کچھ دے دینا، علی نہ دینا، گھر دے دینا، سر دے دینا، اولاد دے دینا، مال دے دینا، علی نہ دینا۔ تمہارے آخری سہارے کا نام علی ہے۔ لہذا امام بہتر ہونا چاہیے۔ میں نے دعویٰ کیا اور کبھی بھی زندگی میں قوم کو تنہا چھوڑ کے میں مجمع جانے کا قائل نہیں کہ میں نے ممبر پہ دعویٰ کیا میں یہاں سے چلا جاؤں لوگ پریشان رہے کہ دعوے کی حد تک ہی رہ گیا، دلیل ایک بھی نہیں دیکھے گیا۔ قبلہ جابر صاحب میں نے دعویٰ کیا کہ امام اچھا ہو گناہگار پار ہو سکتے ہیں۔ سرکار گناہگار امام ہو تو نیک بھی جہنم میں جائیں گے۔ آج بندوں نے تصور قیامت رکھا ہے کہ قیامت والے دن ہم جائیں گے، تخت ہوگا، تخت پہ اللہ بیٹھا ہوگا، ہم جا کے اپنے اپنے اعمال اللہ کو دکھائیں گے، اللہ ہمارے اعمال کا رجسٹر کھولے گا، ہماری نیکیاں دیکھے گا، ہمارے گناہ دیکھے گا، پھر اللہ فیصلہ کرے گا کہ جنت میں بھیجنا ہے یا جہنم میں بھیجنا ہے۔ اللہ نے قیامت کا سارا منظر قرآن میں پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ خدا نے کہا دنیا میں ان لالچ ان چکروں میں نہ رہنا کہ تم نے قیامت والے دن آ کے اللہ کو حساب دینا ہے۔ خدا کہتا میں محشر کے میدان کا منظر ابھی بتا دیتا ہوں، میں نے ایک ایک بندہ اٹھا کے اس کے اعمال نہیں دیکھنے۔ خدا کہتا میں نے تمہیں بلانا ہی امام کے نام پہ۔ وہاں ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ ایک بندہ آئے اپنے اعمال دکھائے۔ خدا کہتا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمہیں بلائیں گے تمہارے امام کے نام پہ۔ آگے امام ہوگا، پیچھے ماننے والے ہوں گے، آگے امام ہوگا، پیچھے ماننے والے ہوں گے۔ خدا کہتا میں نے اعمال نہیں دیکھنے، میں نے پہلے امام دیکھنے۔ قبلہ تشریف فرمائیں وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور کچھ امام ہی جہنم میں نہیں جائیں گے، ماننے والوں کو بھی جہنم میں لے جائیں گے۔ ماننے والے پیچھے اعمال لے کے کھڑے ہوں گے، میرے مالک اعمال تو دیکھ۔ فرمایا اعمال کیسے دیکھوں جب تمہارا امام ہی ٹھیک نہیں ہے؟ نمازیں تو تمہاری امام کی وجہ سے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ قیامت والے دن پہلے امام دیکھے جانے ہیں، امام سے فیصلہ ہونا ہے کہ ماننے والے کیسے ہیں۔ جس کا امام جنتی اس کے ماننے والے جنتی، جس کا امام جہنمی اس کے ماننے والے جہنمی۔ جتنا نوجوان طبقہ بیٹھا اگر میری بات پہ یقین کرے تو میں یہ بات ممبر پہ پورے وسوع کے ساتھ کہنے لگا ہوں، امام جنت میں جائے گا تو ماننے والے جنت میں جائیں گے، امام دوزخ میں جائے گا ماننے والے دوزخ میں جائیں گے۔ ہم مطمئن ہو کے لحد میں سو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت۔ گھبرائیں تو تب اگر بھائی ہم گھبرائیں تو تب اگر انہوں نے کسی سے لے کے جنت دینی، مالک ہی یہ۔ اب آئیے جو دعویٰ کیا اس کی قرآن سے دلیل پوچھتے ہیں کہ کیا یہ دعویٰ برحق ہے یا نہیں ہے۔ قبلہ قرآن کہتا ہے کہ چاندنی رات تھی، دو امام گھر سے نکلے، ایک حق کا امام ایک باطل کا امام۔ حق کے امام کا نام موسیٰ، باطل کے امام کا نام فرعون۔ آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کے مٹھی بھر مسلمان، اس کے پیچھے فرعون، پیچھے فرعون کا لشکر۔ فرعون کا لشکر موسیٰ کی قوم کا پیچھا کر رہا تھا۔ قوم موسیٰ پہ یقین کر کے گھر سے نکل آئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے قرآن نے پورا منظر، یہ جو اللہ نے پرانے نبیوں کی باتیں لکھی ہیں یہ کتاب کو موٹا کرنے کے لیے نہیں لکھی، یہ نصیحت کے لیے لکھی ہیں تاکہ نصیحتیں حاصل ہوں۔ خدا کا سامنے آ گیا جون بھائی دریائے نیل، نیل کی موجوں کا آنا تھا،
موسیٰ کے ماننے والے گھبرا گئے. انہوں نے گھبرا کے کہا موسیٰ اب کہاں جائیں گے؟ اگر آگے جائیں گے تو دریا میں گریں گے, اگر پیچھے جائیں گے تو فرعون سے مریں گے. اب ہمیں بتا دریا میں گرنا ہے یا فرعون سے مرنا ہے؟ اگر تو کہے گا دریا میں گر جاؤ تو ہم دریا میں گر جاتے ہیں, اگر کہو گے ہاتھ روکو اور یہی فرعون کی تلوار کے نیچے سر دے دو تو ہم فرعون کی تلوار کے نیچے مر جائیں گے. لیکن موسیٰ تو ہمارا امام ہے, تو صرف اتنا بتا گرنا ہے یا مرنا ہے, دریا میں گرنا ہے یا مرنا ہے. خدا نے پورا واقعہ لکھ کے ہمیں نصیحت دی ہے کہ امت پہ مشکل بنی, انہوں نے اللہ کو نہیں بلایا, امام کو بلایا. جو بول سکتا ہے وہ زحمت فرمائے. قوم پہ مشکل بنی, قوم پہ مصیبت آئی, انہوں نے یا اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگایا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب تو بچا, انہوں نے کہا موسیٰ بچانا بھی تو نے بتایا کہ وہ ہے, اب تو بچا. قوم نے موسیٰ کو پکارا, موسیٰ نے اللہ کو بلایا. خدا نے کا طریقہ ہی یہ ہے, قوم حجت کو بلائے. خدا نے کا طریقہ ہی یہ ہے, قوم پکارے گی حجت کو, حجت پکارے گی اللہ کو. قوم نے موسیٰ کو پکارا, موسیٰ نے اللہ کو پکارا. موسیٰ نے کہا میرے مالک کیا کروں؟ آواز قدرت آئی, موسیٰ پریشان نہ ہو, میں نے تجھے عصا معجزے میں دیا, اس عصا کو دریا پہ مار. موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا, لہریں پھٹ گئیں, رستہ بن گیا. رستہ بن گیا ایک, قومیں تھی 12 قوموں میں جنگ چھڑ گئی. ایک نے کہا پہلے ہم گزریں گے, دوسرے کا پہلے ہم گزریں گے, تیسرے کا پہلے ہم گزریں گے. موسیٰ نے کہا میرے مالک رستہ ایک بنا دیا, قبیلے میرے پیچھے 12 ہے. آواز خدا, موسیٰ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ عصا کو دوبارہ دریا میں مار دے. موسیٰ نے عصا کو دوبارہ دریا میں مارا. قرآن کہتا ہے رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12, نہ 3 نہ 13, رستے بنے 12. ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے, نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہے. اب یہاں سے لے کے آخر بیٹھے عزادار تک خدا نے امام کی طاقت بتائی ہے. خدا نے کہا ایک امام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا دیتا ہے. 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کے پار کر. سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری. ایک امام 12 قومیں پار لے گیا. تو یہاں 12 ہیں اور 12 کے 12 ہی کریم ہیں. موسیٰ اپنے بچا گیا. دعویٰ پہلا پورا ہو گیا قرآن سے کہ ماننے والا اچھے امام کے پیچھے ہوگا تو پار چلا جائے گا. دوسرا دعویٰ وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ اگر امام اچھا نہ ہو تو پھر ماننے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. خدا نے اسی واقعے میں بتا دیا. موسیٰ والے سارے دریا میں اتر گئے. جب موسیٰ والے دریا میں اترے تو وہ اب مطمئن تھے کہ ہمارے امام نے ہمارے لیے رستہ بنا لیا. جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی اسی رستے سے آ رہا تھا. اب وہ گھبرا گئے. انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا اگر یہ معجزہ تھا تو صرف ہمارے لیے ہوتا, فرعون کیوں آیا؟ موسیٰ نے پھر آسمان کی طرف نگاہ کی, میرے اللہ یہ فرعون اس رستے سے کیوں آ رہا ہے؟ اب جو خدا نے آواز دی وہ آواز سنیے. خدا نے کہا موسیٰ میں نے صرف فرعون نہیں مارنا, آخری فرعونی بھی مارنا. صرف فرعون سے انتقام نہیں لینا, صرف امام نہیں مارنا, آخری ماننے والا بھی مارنا. تو اپنے نکال ذرا, تو اپنے لے کے نکل ذرا. قرآن سامنے پڑھا, ابھی کھول دیتا ہوں ممبر پہ. موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا, فرعون کا آخری دریا پہ قدم رکھ رہا تھا. موسیٰ والے سارے گزر گئے تھے, فرعون والے سارے دریا کے اندر آ گئے تھے. خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت کو یہ نہیں کہا تھا کہ اسے مارنا ہے, اسے بچانا ہے, اسے مارنا ہے, اسے بچانا ہے. خدا نے کہا میں نے ملک الموت کو لسٹ دی نہیں. خدا کہتا اس دن میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے. موسیٰ کا کوئی بندہ مارنا نہیں ہے, فرعون کا کوئی بندہ چھوڑنا نہیں ہے. اگر جہنم والوں پانی پہ وہی ہو سکتی ہے تو کیا جہنم کی آگ پہ نہیں ہوگی؟ اللہ دوزخ کی آگ کو کہے گا علی والوں کو چھیڑنا نہیں, علی ولی اللہ کے دشمن کو چھوڑنا.